ایک حدیث سنیے علماء کرام کی توجہ، ہمیں جو جنت ملے گی انشاءاللہ، ہمیں جو جنت ملے گی وہ جنت ولیوں کی جنت کے برابر نہیں ہوگی۔ اگر آپ بات سمجھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ ہمیں جو جنت ملے گی ہماری جنت ولیوں کی جنت کی طرح نہیں ہوگی۔ یہ بات سمجھتے ہیں؟ ولیوں کی جو جنت ہوگی، جو ان کو ان کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے عمل کی بنیاد پر اللہ اپنے فضل سے دے گا، ولیوں کی جنت صحابہ کی جنت کی طرح نہیں ہوگی۔ ٹھیک، صحابہ کی جنت انبیاء کی جنت کی طرح نہیں ہوگی، اور انبیاء جس جنت میں رکھے جائیں گے وہ جنت کا درجہ مالک جنت سید الانبیاء کے درجے کی طرح نہیں ہوگا۔ یہ ایک تفصیل ہے، آپ سب جانتے ہیں، اور بہت آسان سی بات ہے۔ یعنی یوں ہی اگر کسی کو کسی کے، جیسے آپ نے نمازیں پڑھ لی، اللہ نے کرم فرمایا تو جو جنت آپ کو ملے گی، آپ کی کتنی نمازیں ہوں، کتنے ہی حج ہوں، آپ ولیوں کے برابر والے درجے میں نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بات ہے، آپ کی کوئی نئی بات نہیں ہے، اور میں کوئی نئی بات کر بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین 1400 سال پہلے کا ہے، نئی بات کوئی لا نہیں سکتے۔ لیکن آپ اگر بات یہ فلسفہ سمجھتے ہیں تو توجہ کرنا، اور اگر صرف یہی بات میری آپ سمجھ کر اٹھ گئے تو میرا آنا کامیاب، آپ کا بلانا کامیاب۔ آپ کے عمل پر قدرت نے کرم کیا، اور اللہ نے جو جنت دی وہ ولیوں کی جنت کی طرح نہیں ہوگی۔ غوث پاک کی جنت کا درجہ جدا ہوگا، اور نمازیوں کی جنت کا درجہ جدا ہوگا، صابر کلیر کی جنت کا درجہ جدا ہوگا، اور نمازیوں کی جنت کا درجہ جدا ہوگا۔ لیکن یہ سن لو، عوام کی جنت سے بہتر علماء کی جنت کا درجہ، علماء کی جنت سے بہتر، علماء کی جنت سے بہتر درجہ ولیوں کا، ولیوں کی جنت کا درجہ اس سے بہتر شہداء کا، شہداء کی جنت کے درجے سے بہتر صحابہ کا، ان سے بہتر درجہ، ان سے بہتر درجہ انبیاء کا، اور سب سے بہتر درجہ کس کا؟ سید الانبیاء کا۔ بلکہ ایک بات اور سمجھاؤں آسانی کے ساتھ، امام اہل سنت کو اگر آپ پڑھتے لکھتے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، یہ جو سب کی جنتیں ہیں، جو میری آپ کی، علماء کی، شہداء کی، ولیوں کی، یہ جو سب کی جنتیں ہیں، بلکہ صحابہ کو بھی لے لیں، ان سب کی جو جنتیں وہ کیا ہے؟ تو امام اہل سنت اس جنت کا ذکر کرتے کہتے ہیں وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، ابرار کہتے ہیں نیک لوگوں کو، وہ خلد، خلد کہتے ہیں جنت کو، وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، ادنا نچھاور، اعلیٰ نہیں، ادنا نچھاور، ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے، یعنی جس میں جنتی نیک لوگوں کی برات اترے گی۔ وہ جنت کون سی ہے؟ وہ میرے نبی کے سر کا اتارا ہوا صدقہ ہے۔ کیا ہے جنت؟ جس جنت کے لیے لوگ جنگلوں میں چلے کاٹتے ہیں، جس جنت کے لیے لوگ تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں، جس جنت کے لیے لوگ عرفات، منی، مزدلفہ میں جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے۔ بمبئی والوں جس کو نچھاور اور صدقہ کہتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ برات کبھی دیکھا؟ جو برات نکلتی ہے دولہا کے ساتھ، اور جب جو دولہا ہوتا ہے تو دولہا کے سرپرست، دولہا کے بڑے، اس کے اوپر سے نچھاور کرتے صدقہ ہے۔ توجہ، صدقہ تو صدقے کا اصول یہ ہے، صدقے کا اصول کہ جس پہ سے اتارا جاتا ہے اس کو نہیں دیا جاتا ہے نا، صدقے کا اصول یہی ہے۔ بلکہ کسی کلاش غریب مفلس پر سے بھی صدقہ اتارا جائے تو اس کو نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیرت عشق کے خلاف ہے، جس کا صدقہ اسی کو دینا غیرت عشق کے خلاف ہے۔ تو یہ جو سب کی جنت ہے یہ کس کا صدقہ ہے؟ ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے، یعنی یہ سب جنتیں جو ہیں میرے نبی کے سر کا اتارا ہے، تو جس کا اتارا ہوتا ہے اس کو نہیں دیا جاتا تو ماننا پڑے گا جب یہ جنتیں نبی کا صدقہ ہے تو یہ صدقہ
درجہ نبی کو نہیں دیا جائے گا. نبی کی جو جنت ہوگی یہ اس جنت کے علاوہ ہوگی. نبی کی جو جنت ہوگی یہ اس جنت کے علاوہ ہوگی. اب اس جنت میں نہ حاجی جا سکے گا، نہ نمازی جا سکے گا، نہ شہید جا سکے گا، نہ مجاہد جا سکے گا. اگر نماز کی بنیاد پہ کوئی نبی کی جنت میں جانا چاہے انٹری نہیں ہوگی. روزے کی بنیاد پہ نبی کی جنت میں جانا چاہے داخلہ ممنوع ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کی اوقات اور حیثیت نہیں اس درجے میں جانے کی وہ جا نہیں سکتا. نماز پڑھ کے تمہیں اپنے درجے کی ملے گی، علماء کے درجے کی نہیں ملے گی. تو نبی تو دور کی بات ہے، سید الانبیاء تو دور کی بات ہے. لیکن بمبئی کے مسلمانوں سن لو، اللہ اکبر، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں مگر حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. واللہ اپنے عمل کی بنیاد پر آپ علماء، اولیاء اور صحابہ کی جنت میں نہیں جا سکتے. لیکن رسول اللہ نے ایک عمل ایسا بتا دیا ہے کہ نبی کے ساتھ جنت میں رہنا ملے گا، نبی کے درجے میں جنت میں رہنا ملے گا. وہ عمل کیا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے. آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے اور میری اہل بیت سے سچے دل سے محبت کرے گا تو جنت کے جس درجے میں میں محمد رہوں گا اسی درجے میں اہل بیت سے محبت کرنے والے